أفعل الخيرات الحمد لله رب العالمين أفعل الخيرات والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله اللهم اغفر لأمتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمتي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بھائی چاہتا ہے کہ بروز قیامت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے میں نزدیک تر ہوں، کہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے کل بروز قیامت ہم اگر نزدیک ہوں گے، ان کے قریب ہوں گے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی، اور قریب ہونے سے ہی سب کچھ ہوگا۔ دشوار گزار گھاٹیاں ہیں وہ ساری عبور ہو گئیں، نامہ اعمال بھی وزندار ہو گئے، بھوک اور پیاس کی شدت بھی ختم ہو گئی، اور جب ان کے ساتھ ہوں گے تو یقیناً ان کے ساتھ داخل جنت بھی ہوں۔ تو الحمدللہ کرم بالائے کرم ہے، حضور کا امتی بننا کتنی بڑی سعادت ہے، اور ہم بآسانی نسلی جو ہیں حضور کی امتی میں شامل ہو گئے۔ ہم نو مسلم تو نہیں ہیں، مگر آفرین ہیں کہ جو اس دور کے اندر نو مسلم ہیں، اور یہ بڑی تحقیق سے آ رہے ہیں، اور ہمارے عمل سے نہیں آ رہے، کیونکہ ہمارے اعمال تو آپ کو پتہ ہے کس انداز کے ہمارے اعمال ہیں۔ 5 وقت کی باجماعت نماز بھی نہیں پڑھتے ہم لوگ، نمازوں کا بھی کوئی اہتمام نہیں، پرواہ بھی نہیں، اگر نماز جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہے، ذکر سے بھی ہم دور، پھر اپنے شیوخ سے بھی دور، اپنے سلسلے سے بھی دور، اور عمل سے بظاہر میں یہی نظر آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور، اور اللہ سے دور، اللہ کے حبیب سے دور، اللہ کے اولیاء کرام سے دور، اور شیطان کے نزدیک بدقسمتی سے۔ تو بہرحال اب اتنی ساری خرابیاں جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور یہ چیز تو مطلب یہ ہے کہ بڑی ثابت ہے، اس کا ایک رسالہ ہے باقاعدہ میرے پاس محفوظ ہے، اور قرآن کے اندر جو ہے باقاعدہ دلائل ہیں اس حوالے سے، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ تو بندہ جو نا وہ کسی نہ کسی شیخ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، اپنا ایمان بھی حوالے کرتا ہے، اور ظاہر شیخ کی صحبت میں رہ کر ہی بندہ جو ہے کندن بنتا ہے۔ ویسے تو میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ جو سرکار کا امتی نا وہ ہیرا ہے، مگر کبھی اس نے اپنے آپ کو ترشوانے کے لیے کسی اہل اللہ کی صحبت کو اس نے اختیار نہیں کیا۔ اہل اللہ کی صحبت کو وہ پالے اور ان کی صحبت میں رہے۔ اچھا ان کی صحبت میں رہے گا بھی کتنا، تھوڑی دیر رہے گا بھاگ جائے گا، کچھ باتیں ہوں گی تو پھر وہ اعتراضات شروع ہو جائیں گے، بہت ٹائم لگ جاتا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے، بہت ساری اس طرح کی باتیں بنتی ہے۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم سمجھ، جن کا ہم عرس منانے بیٹھے ہیں، داتا علی حجویری کا، سیدی اعلیٰ حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ۔ اور پھر میں نے غور کیا کہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء کرام اور علماء کرام جو مشہور و معروف گزرے، امام فخر الدین ہیں، امام غزالی ہیں، اسی طرح اور دیگر بھی ہیں، مطلب جن کے ہم واقعات
پڑھتے رہتے ہیں. بایزید بستامی ہو گئے ہے نا, ابوالحسن خرقانی ہو گئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا, سیری سختی ہو گئے, معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہو گئے, اس طرح دیگر جتنے بھی ہم اگر ان کو اٹھائیں گے دیکھیں گے نا تو یہ کسی نہ کسی سلسلے سے جو ہے وابستہ ہے, اور کہیں نہ کہیں ان کی کڑی ملتی ہے. اور جو وابستہ رہتے ہیں وہ پرامن رہتے ہیں, جو وابستہ رہتے ہیں وہ پرامن رہتے ہیں, اور جو وابستہ نہیں رہتے تو پھر شیطان ان کو کھلاتا ہے, رائے حق سے جو ہے وہ بھٹکاتا ہے. تو بہرحال تھوڑی بہت روشنی جو ہے طریقت کے حوالے سے جو ہے حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی ایسی چیزیں ہیں کہ جب میں نے اس کو ایک نہیں 2 دفعہ پڑھا, 3 دفعہ پڑھا, یقین جانا کہ وہ دلی کیفیت بڑی کافی تبدیل ہوئی ہے. مطلب اب پتہ نہیں میں اس طرح سے میں آپ کو سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکوں, تو اب یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کی. تو میں نے تو کافی کچھ سمجھا اس کو, کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً لغت کا سہارا لیا میں نے, پھر دیکھا اس کا مقصد کیا تھا, آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کے طرز زندگی کیا تھی داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور ہماری اپنی طرز زندگی کیا ہے. اور ہم بھی ظاہر ہے کہ ہم بھی سلسلے سے وابستہ ہی ہیں, مگر ہم نے سلسلے کا کتنا حق ادا کیا اور کتنا حق ہم ادا کرتے ہیں, کبھی غور کیا کہ اس بات پر کبھی غور نہیں کیا. ہم تو مطلب اپنے شیخ کی باتوں پر اہمیت بھی نہیں دیتے بدقسمتی سے نا. ایک یہ چیز ہے, جبکہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ جنہوں نے ان باتوں کو اہمیت دی ہے اور تربیت انہوں نے حاصل کی ہے, تو پھر انہوں نے ولایت کو کہ یہ حقدار ہوئے, اور یہی نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات بھی آسان ہوئی. کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی یہ تمنا ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو اور ان سے ہم فیض و برکات حاصل کریں؟ کبھی سوچ ہی نہیں ہوگی ہماری. کیوں؟ کیونکہ ہم تو حقیقت برا مت مانیے گا, پہلے جس کو ہم نے اپنا شیخ مانا ہے نا, پہلے اس کے تو فیض و برکات حاصل کر لے. اس کے فیض و برکات حاصل کرنے میں ہم فیوز نظر آ رہے ہوتے ہیں, بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, کچھ سے کچھ سمجھتے ہیں بات کو. تو آئیے آج میں داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑی توجہ سے سننے والا تھے یا طریقت پر نہیں چل پاتے, تو ظاہر ہے کہ پھر کہاں سے کہاں پھر فیض اور برکات اور یہ تمام شیوخ کی امداد استمداد یہ سب ختم ہو جاتی, سب منقطع ہو جاتی ہے, روحانیتیں منقطع ہو جاتی ہیں ہے نا, تب معاملات ختم ہو جاتے ہیں انسان کے. تو بہرحال آئیے میں اب آپ کو تھوڑی توجہ دلاؤں ان باتوں پر, اور سنیں آپ جو باتیں میں آپ کو سنانے والا ہوں اور سمجھانے والا ہوں کہ طریقت میں حضرت سیدی علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق سلسلہ جنیدیہ سے. سلسلہ جنیدیہ سے یہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی کی طرف سے منسوب ہے. آپ یہ سمجھے کہ جب سلسلہ قادریہ وجود میں نہیں آیا تھا, سلسلہ جنیدیہ کے نام سے منسوب تھا, پھر سلسلہ قادریہ سے منسوب ہو گیا. حضرت جنید طریقت کے شیخ المشائخ اور شریعت کے امام العامہ ہیں. بہت سے صوفیہ اور روحانیت میں اس سلسلہ طریقت سے مستفید ہوئے, اور مسلک جنیدیہ تمام مسالک میں معروف ترین ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے تمام شیوخ اور اکابرین اسی سلسلہ جنیدیہ سے منسلک ہیں. معرفت کے اسرار و رموز مرشد کامل کی بیعت کے بغیر نہیں کھلتے. ظاہر ہے کہ ہمارے جو مشاہدات ہیں, کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے مشاہدات کہاں پر ہیں؟ ہم جہاں جیسے پیدا ہوئے نا, اور جیسے ہم دنیا دیکھ رہے ہیں ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. نہ ہمارے مشاہدات آگے بڑھ رہے ہیں, نہ ہماری روحانیت آگے بڑھ رہی ہے, نہ ہمیں مطلب یہ کہ بزرگوں کی صحبت روحانی طور پہ مل رہی ہے. اگر ہم مزار پہ بھی جاتے ہیں تو اندھے ہو کر آتے ہیں, اندھے ہی ہم اگر, کیونکہ اب ہم جائیں بھی سلسلے سے وابستہ بھی ہیں, شیخ سے وابستہ بھی ہیں, اور پھر مزار پہ جا کے اور صاحب مزار سے ملاقات کیے بغیر آ جائیں تو کیا ہے, اندھے ہو گئے نا. مزہ تو جب ہی ہے نا کہ جب ہم صاحب مزار پہ بھی جائیں تو ان کی زیارت کر لیں, ان سے ملاقات کر لیں, ان سے بات چیت کر لیں, ان سے کچھ نصیحت والی باتیں لے لیں. ہمارا کشف جو ہے نا, کشف وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہم تو اپنی جگہ پہ ہی ہیں, بس دیکھ رہے ہیں دنیا ہی دیکھ رہے ہیں. لطیف روح جو ہے وہ ہماری بیداری نہیں ہے, لطیف روح ہماری بیدار نہیں ہے. جب لطیف روح بیدار ہوگی تو پھر وہ نظارے ہوں گے, وہ مشاہدات ہوں گے, وہ سب کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ پھر بزرگوں سے ملاقات ہوگی. ساری ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار تو دور کی بات ہے, اپنے شیخ تک نہیں پہنچے ہوئے.
تو پہلے تو منزل انسان کی شیخ پر ہے کہ شیخ کی طرف پہنچے اور شیخ کو ہی سب کچھ جانے اور شیخ ہی کی محبت میں رہے. اب شیخ کی محبت کون سی ہے نا؟ یہ بھی دیکھنا مطلب لوگ شیخ سے محبت کیا کرتے ہیں. کسی جگہ منقبت پڑی جا رہی تھی, میرے پیر دی ہر دم کیا ہو خیر ہوئے. اب صرف شیخ کو خوش کرنے کے لیے اندر کی کتنی گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہے, غور تو کرے. وہ کیا واقعی وہ اپنے پیر کو دیکھ کے مست ملنگ ہو جاتا؟ اسی مست ملنگا پیر دے. تو کون اپنے پیر کا ملنگ ہے؟ جب تک اپنے پیر کا ملنگ نہ ہو تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ نا. اچھا, اب یہاں پر بھی ایک چیز ہے کہ اب ہر ایک تعویذ گنڈے کرنے والے کو جو نا لوگ کیا سمجھتے ہیں, کرامت ہی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ جنات کو مار دے, جادو ختم کر دے, اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کرامت. یہ کرامتیں نہیں ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ کرامتیں نہیں ہیں. اگر جنات کا مقابلہ کرنا ہو, اگر آپ کسی کا آدمی کا مقابلہ کر رہے ہو, ایک بات ہے, آپ کراٹے کے ماسٹر ہو, کسی سے لڑائی کر رہے ہو, سامنے والا آپ نے سب کو 4-5 کو پچھاڑ دیا, تو آپ مطلب یہ کہ یہ آپ کی کرامت ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ ایک ماہر تھے. ہمارا کمانڈو ہے, پاکستانی کمانڈو ہوتا ہے, اور ہر ملک کے اندر کمانڈو جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے, فائٹ کے لیے, لوگوں کو ختم کرنے کے لیے. نشانے باز بھی ہوتے ہیں وہ, کراٹے کے ماسٹر بھی ہوتے ہیں, سارے داؤ پیچ جانتے ہیں وہ, اور ظلم و ستم کو سہنا بھی جانتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اگر کوئی مطلب یہ کہ وہ اپنا آستانہ کھول کر تعویذ گنڈے دے کر تو آپ اس کو پیر مان لیں؟ نہ, ایسوں کو پیر ہرگز نہ مانے. یہ پیر نہیں ہوتے. پیر کے لیے اس کا شجرہ دیکھنا ضروری ہے. شجرہ کہاں سے کیسے ملا, یہ بھی میں آپ کو اس حوالے سے باتیں عرض کروں گا. تو بہرحال پیارے میٹھے محترم سمجھ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ہنر ہے. کیا ہے؟ یہ ہنر ہے. اور یہ ہنر جو ہے پڑھائی کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے. کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ پڑھائی کے ذریعے. اب پڑھائی بھی 2 قسم کی ہے. ایک کہتی ہے ایک پڑھائی ہوتی ہے 1 نمبر, ایک پڑھائی ہوتی ہے 2 نمبر. ایک جگہ تو قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے جاتے ہیں, تو اس سے بندہ عامل بنتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جہاں قرآن الٹا بھی پڑھا جاتا ہے جو غلط ہے, اور پھر مطلب یہ ہے کہ بتوں کے نام پڑھے جاتے ہیں, بتوں کے نام پڑھے جاتے ہیں. اور وہ ہے نا کالی مائی, اس کا مطلب یہ کہ چلہ کیا جاتا ہے. اب بتائیں جو یہ سارے کچھ کریں گے تو ان کا ایمان کہاں جائے گا؟ اور ایسے لوگ آپ کو ملیں گے بیٹھے ہوئے. یہ بات نہیں ہے آپ کو اللہ اللہ کرتے ہوئے ملیں گے, اندر سے کفر چھپائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور قرآن پاک تو واضح ہے کہ یہ دکھانے کے یہ کچھ اور ہیں اور اندر سے یہ کچھ اور ہیں, کچھ اور ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے. اصل حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو اور ہمیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں کوئی اہل اللہ ملا دے, مرشد کامل ہمیں ملا دے, ہمارے اندر اللہ رسول کی محبت داخل کر دے. ہمارے اندر جب اللہ کا ذکر ہو تو دلوں میں چین ڈال دے ہمارے اندر, ہمیں سکون عطا کر دے. تو ان اہل اللہ کی ہمیں صحبت اختیار کرنی چاہیے. چلیے آئیے, تو اب ہم یہ اکثر سنتے رہتے ہیں معرفت کے اسرار و رموز مرشد کامل کے بغیر حاصل نہیں ہوتے. یہ ایسے جملے ہم سنتے رہتے ہیں, مشہور جملے ہیں, مگر ان کے معنوں سے ہم لوگ نا بلد ہیں, بس سنتے ہیں, سمجھنے کی کوشش بولیے نہیں کرتے. اس لیے بزرگان دین نے ولایت اور حصول معرفت کے لیے بیت کو لازم قرار دیا ہے. اگر آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, مشاہدات کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے حضور آگے اپنے کشف کو کھولنا چاہتے ہیں, لطیف روح کو بیدار کرنا چاہتے ہیں, تو پھر مطلب یہ کہ ان راستوں پہ چلنے کے لیے پھر آپ کو جو ہے بیت کو لازم قرار دیا. اور یہ بیت جو ہے ایسی بات نہیں کہ صحابہ کرام نے بھی بیت کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں, یہ بیت کا سلسلہ کوئی مطلب نیا یا مطلب یہ کہ جدید نہیں ہے, بلکہ یہ حضور علیہ السلام کے دور سے, بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ آ کر جو نا مطلب یہ کہ بیت حاصل کیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام تجدید بیت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام تجدید بیعت کیا کرتے تھے, اور صلح حدیبیہ میں جو بیعت ہوئی تھی تو وہ بھی اسی کی کڑی ہے, اچھا, تو اب سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ظاہری دینی علوم کو مکمل طور پر حاصل کر لیا تو اب آپ کے دل میں تزکیہ نفس کے لیے راہ طریقت پر گامزن ہونے کا شوق پیدا ہوا. آپ کے زمانے میں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن فتلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شیخ کامل اور ولایت کا بلند درجہ حاصل تھا. وہ علوم ظاہر اور باطن میں یکتائے زمانہ تھے, اور اس سلسلہ جنیدیہ کے شیوخ میں سے ولی کامل تسلیم کیے جاتے تھے.
اپنے ہم عصر بزرگوں میں انہیں نمایاں مقام حاصل تھا. یعنی جو آپ کے جو شیخ تھے جن کا نام ہے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن، اور یہ ختلان کے رہنے والے تھے. یہ اپنے دور کے جو ہے مشہور و معروف تھے، اپنے سلسلے کے اندر بھی مشہور و معروف تھے، سلسلے کے اندر بھی، ولایت کے حوالے سے بھی. تو حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی جس دور میں سیر و سیاحت میں مصروف تھے تو ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے ملک شام پہنچے. وہاں آپ کی ملاقات حضرت سید ابو الفضل خود علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی. تو آپ ان کی عارفانہ اور عالمانہ گفتگو سے بڑے متاثر، جبکہ آپ خود عالم دین تھے، علم جانتے تھے سب کچھ، مگر آپ کی ایک عارفانہ گفتگو، ایک عالمانہ گفتگو، دونوں کو سن کے بڑے متاثر ہوئے. اور انہوں نے جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نظر باطن سے دیکھا، جب آپ کے شیخ نے آپ کو نظر باطن سے دیکھا تو انہیں آپ کی پیشانی پہ نور ولایت محسوس ہوا. آخرکار پھر آپ دستے حق پر بیعت کر لی. اس طرح آپ راہ سلوک کے طالب بن کر سلسلہ جنیدیہ سے وابستہ ہو گئے. اب ایک بات آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ہماری جو منزل ہے وہ سلوک کی منزل ہے. ہم سلوک کی منزل پہ چل کتنا رہے، یہ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شجرہ کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اور کہاں سے کیا ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی شجرہ نہیں ہے، تو یہ سمجھ جس کا شجرہ نہیں وہ گمراہ ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے. اور یہ شجرے جو شجرہ کو جانتے ہیں نا وہ ایک نظر سے دیکھ کے پہچان لیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کا شجرہ طریقت 11 واسطوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوں ملتا ہے. 11 واسطوں سے ملتا ہے. کتنے؟ کس کا؟ داتا علی حجویری کا. کیونکہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غوث اعظم سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں یہ. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ داتا علی حجویری جو ہے وہ ہمارے پاکستان لاہور میں موجود ہے الحمدللہ. تو اب اس کے بعد پھر سمجھے بزرگوں کا سلسلہ. اب دیکھیں قریبی دیکھیں، نزدیک دیکھیں. آپ دیکھیں حضرت سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں حضرت ابو الفضل محمد ابن حسن خود علی کے رحمۃ اللہ تعالی. اور حضرت ابو الفضل مرید ہیں حضرت شیخ ابو الحسن علی حسری کے. اور ابو الحسن حسری مرید ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ابو بکر شبلی مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کے. اور جنید بغدادی مرید ہیں حضرت سیری سختی کے رحمۃ اللہ تعالی. اور سیری سختی ہیں حضرت معروف کرخی کے. اور مزید حضرت داؤد تائی مرید ہیں حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی. اور حضرت داؤد تائی مرید ہیں حضرت حبیب اجمی کے. حضرت خواجہ حسن بصری جو ہیں وہ مرید ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے. اب اس شجرے کو جب میں نے غور سے دیکھا نا، آپ بتاؤ سلسلہ شجرہ شاذلیہ کس کس نے غور سے دیکھا؟ صرف 2 افراد نے دیکھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سلسلہ جو میں نے پڑھ کے بتایا بھی آپ کو، یہ صرف 11 واسطے سے مطلب یہ کہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وابستہ ہیں. تو سلسلہ شاذلیہ انہی سے وابستہ ہے. خوشی نہیں ہوئی؟ ان کو خوشی ہوگی، مفتی صاحب کو خوشی ہوگی ماشاءاللہ. بات سمجھ رہے ہیں، شاہ صاحب سمجھ رہے ہیں، اور مطلب جنہوں نے سمجھ لیا وہ سمجھ لیا. تو مطلب یہ کہ الحمدللہ جو ہمارا جو شجرہ شاذلیہ ہے الحمدللہ، میں تو کسی بزرگ کو چھوڑتا ہی نہیں ہوں. میں تو ہر بزرگ سے محبت و پیار رکھتا ہوں الحمدللہ. میرا پیار ہے، میرا اپنا طریقہ ہے محبت کرنے کا الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اب سارے بزرگوں کا فیض مل رہا ہے. صحیح بات ہے، میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، سارے بزرگوں کا فیض مل رہا ہے میرے الحمدللہ. تو یہی وجہ ہے کہ جو مجھے سارے بزرگوں کی، اب کوئی بھی بزرگ جو نا مطلب میں کسی بزرگ کے فیض سے ہٹ کے نہیں، کیونکہ میرے پاس جو 4 پلر موجود ہیں، 4 پلر جو میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اور کوئی بھی بزرگ ظاہر کا کسی کو ہم نے مطلب کمتر تو نہیں ہے، نہ ہم کہتے نہ ہم کہنا چاہتے. ظاہر کہ ہر ایک کا جو ہے اللہ کے یہاں جو ہے ایک اپنا کیا کہتے ہیں درجہ ہے، ہر ولی کا ہے نا، درجے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیے. اور کیسے کیسے درجے ہیں اللہ جانے، ولی جانے. صحیح نا؟ کشف المعجوب میں حضرت سیدی
علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف مقامات پر اپنے مرشد کی عظمت و شان میں بیان کردہ روایات میں سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے مرشد برحق سے والہانہ محبت اور عقیدت تھی. اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مرشد کی بے پناہ خدمت کی اور ان کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا. جملہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، میں کبھی غور کیا آپ نے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک تو یہ کہ اپنے مرشد سے محبت کی. کیا کی انہوں نے؟ مرشد سے، اپنے شیخ سے محبت کی، پیار کیا، اور والہانہ پیار کیا. ایک تو پیار کیا ہے نا، محبت کی، اور ایک والہانہ محبت کی، اور اتنی والہانہ محبت کی کہ ان کے ہر حکم کے آگے وہ سر تسلیم تھے. کیا تھے وہ؟ اگر ہم لوگ بھی سر تسلیم ہو جائیں نا تو یقین جانو کہ ہمارے سی کرامتوں کا ظہور ہو جائے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. ہاں، اگر ہم بھی اگر ہو جائے نا مطلب اس پر کہ بس ہمارے شیخ نے کی جب ہم نے کچھ نہیں سننا، بس شیخ نے بلایا ہم نے کچھ نہیں سننا. جیسے کہ مجھے بات یاد آ رہی کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر پر تشریف لے گئے اور انہیں بسم اللہ پڑھانی تھی، تو آپ نے کہا فرمایا کہ نہیں، میں نہیں پڑھاؤں گا، میرا مطلب خلیفہ اعظم پڑھائے گا. کون؟ حمید الدین ناگوری. آپ نے وہیں کشف کے ذریعے ان کو مطلع کیا اور ایڈریس بھی اطلاع کر دی کہ میں کہاں اور کس جگہ موجود ہوں. انہیں کوئی ڈھونڈنا نہیں پڑا کہ میرے جو خواجہ صاحب ہیں وہ کہاں پر ہیں. وہیں گئے، اسی گھر میں پہنچے ہیں، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ پڑھائی. کس کو؟ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی. بسم اللہ پڑھائی تھی اور 15 پارے جو پڑھ کے سنا دیے. اب 15 پارے جو پڑھے ہوں گے تو کیا آدھے گھنٹے میں ہو گئے ہوں گے؟ جواب دے دو میرے کو. خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، حمید الدین ناگوری بھی بیٹھے ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہاں زیادہ دیر ہو جائے، رات ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلان ہو جائے. ارے مطلب یہ اتنی سی بات بھی طریقت کی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم آئے ہیں اپنے شیخ کے پاس. اب یہ سارا وقت ہمارا نہیں، شیخ کا ہے. یہ بھی طریقت کا حصہ ہے، یہ بھی طریقت کا حصہ ہے. یار ہمیں کام پہ بھی جانا ہے، ہمیں ڈیوٹی بھی کرنی ہے، سارے کام کرنے نا. اگر آپ کی طریقت مضبوط ہے نا، آپ کی طریقت مضبوط ہے، یقین جانا اگر آپ کی طریقت مضبوط ہے، محبت ہے آپ کو اپنے شیخ سے والہانہ، پھر دیکھیں آپ ہی سے کرامت کا ظہور ہوگا. آپ ڈیوٹی پر بھی ہوں گے، آپ ڈیوٹی پر بھی ہوں گے، رات جا کر بھی ڈیوٹی پر ہوں گے. اور یہ باقاعدہ میرا اپنا پریکٹیکل ہے. میں پوری رات مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں نے سفر کیا کراچی کے روڈوں پر، پوری رات سفر کیا، اور صبح ڈیوٹی کے لیے میں نے حضرت سے کہا کہ حضور میں نے باپا وہ صبح ڈیوٹی کرنی ہے. آپ نے بس مسکرایا بس. مگر ان کی صحبت چھوڑنا بھی گوارا نہیں تھا ہمیں کہ ہم ان کی صحبت چھوڑ دیں. مگر یہ تھا کہ ڈیوٹی بھی کرنی ہے، آپ کے ساتھ بھی رہنا اور ڈیوٹی بھی کرنی ہے. اور یہ ہوا کہ مطلب جاگنے کے باوجود ڈیوٹی کی ہے، جاگنے کے باوجود. تو یہ پھر ساری چیزیں ہمت اور توفیق جو ہے نا وہ مرشد کی نگاہوں سے اور ان کے فیض سے مل جاتی ہے. اگر ان کا حکم تسلیم کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. شامل ہے. ایک واقعہ جو 12 میں نے سنایا، حضرت کے واقعہ سنایا میں نے، کہ میں نے جب لاہور پہنچا تو میں نے دانش بھائی کو فون کیا کہ میں لاہور پہنچا. 2 بچے جو ڈائریا میں ان کے پڑے ہوئے تھے بیچارے، اسپتال کے اندر پڑے ہوئے تھے بیچارے اور ایڈمٹ تھے. تو یہ مجھ سے کہہ سکتے تھے نا کہ بچے میرے ایڈمٹ ہیں، میں اسپتال کے اندر ہوں. نہیں، حضرت پہنچ گئے وہاں پر. اچھا میں بھی پہنچ گیا وہاں پر، یہ مجھ سے پہلے ہی پہنچ گئے غالباً. تو پھر ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. چلیں بھائی اب گرمی بہت ہو رہی ہے، ذکر ایسا کرتے ہیں کسی میدان میں جا کے کرتے ہیں، پارک میں. تو پارک میں جا کے ہم نے ذکر کرنا شروع کر دیا. ہم نے 3-4 افراد ہی تھے ذکر کے لیے، اور کوئی پبلک تو تھی نہیں، صحیح نا. ہم 3-4 افراد تھے اس کے اندر ذکر کرنے کے لیے. اسی دوران فون آ گیا، تو اب یہ سائڈ میں گفتگو کرنے لگ گئے تھے. تو ایک دم میں نے سن لی ساری باتیں. میں نے خیریت، جب اتنی تکلیف تو آپ کو آنے کیا تھا؟ بولا آپ نے جو بلایا. اب میں نے بلایا تھا ٹھیک ہے، میرے بلانے سے آ گئے، مگر میرا رب تو جان رہا ہے نا کہ یہ کس نے بلایا، کیسے آیا بندہ. اور پھر کیا ہوا کہ جو کئی دنوں سے مطلب یہ کہ یہ معاملات ان کے خراب تھے، بچوں کے جو درست نہیں ہو رہے، تو اسی وقت ذکر کے اندر اسی وقت ان کے پاس فون پہ یہ بات ہو گئی کہ اللہ کا کرم ہے کہ اب معاملہ رک گیا، الحمدللہ معاملہ بہتر ہو گیا. تو یہ اس طرح سے پھر باتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک تو اپنے شیخ سے ضد بھی نہ کریں، اور اگر کوئی شیخ پہلی بات کہہ دے نا اس کو پکڑ لیں. یہ میں آپ کو پتہ ہی بتا رہا ہوں. ہاں، دوسری بات، اچھا چلو ٹھیک ہے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. اب جب کر لو تو پھر اس میں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے.
یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ، ٹھیک ہے نا. چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ورنہ بہت ساری باتیں رہ جائیں گی. تو آپ نے صحبت مرشد سے مستفید ہونے کے لیے زندگی کا کچھ حصہ ان کی خدمت میں گزارا، اور اس کے علاوہ جب کبھی روحانی رہنمائی کی ضرورت ہوئی تو آپ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے، جو بات پوچھنا ہوتی پوچھ لیتے. اگرچہ آپ نے کچھ دیر مشائخ خان طریقت سے بھی اکتساب فیض کیا، یعنی آپ نے جو ہے دیگر لوگوں سے بھی مطلب یہ کہ طالب ہوئے، مرید ہوئے. مطلب مرید تو ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. طالب تو کئیوں کا ہو سکتا ہے نا. تو اکتساب فیض حاصل کیا انہوں نے باقاعدہ. کس نے؟ بولیے. داتا ہے علی حجویری کے اندر، ہے نا. اس کا مطلب یہ کوئی بھی جو ہے کسی بھی اچھے شیخ سے جو ہے وہ طالب ہو سکتا ہے نا، فیض برکت حاصل کرنے کے لیے، فیض برکت حاصل کرنے کے لیے. اور در حقیقت میں یہ فیض جو اس کے پیر کا فیض ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اگر کسی اچھے بندے سے وہ طالب ہوتا ہے اور ان کی بھی طریقت کو وہ اپناتا ہے تو یہ اس کے شیخ کا ہی فیض ہے. مگر روحانیت میں جو بلند مقام آپ کو حاصل ہوا اپنے مرشد کی دعاؤں اور نظر شفقت ہی کی بدولت ہوا. حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے دوست بد دل نہ ہو، عمر یاد خدا میں بسر کر، عمر یاد خدا میں بسر کر، جسم کو تکلیف دے اور سختی میں ڈال، تاکہ مرد راہ خدا عز و جل اختیار کر. بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ بس تھوڑا سبحان اللہ کہہ دیا نا، نہیں سمجھ میں نہیں آئی. میں سمجھاتا ہوں آپ کو اتنی سی بات میں. کہا کہ ہم اللہ کے ذکر سے یا اللہ کے معاملات سے ہمیں دل کو ایک ہوتا ہے یار ایک چیز مسلسل ہی کرتے ہیں ہم. نماز بھی تو مسلسل پڑھتے ہیں نا. کہیں کہ انسان، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ شیطان ہمارے اندر ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں نمازوں سے بھی بددل کرتا ہے. ایک نمازی آدمی کو کیا ہے کہ نماز ہی پڑھتے رہیں گے، نماز ہی پڑھتے رہیں گے. اچھا نماز پڑھنے میں ظاہر ہے کہ نہ وہ ابھی ہمارا کیف و سرور ہے، نہ ہمارے پاس وہ مطلب کیا نہیں ہے، معراج والی نماز بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھکا ٹھوک والی نماز ہے ہماری. کون سی والی ہے؟ ٹھکا ٹھوک والی نماز. یقیناً میں نے حدیث پڑھی اور میں پڑھ کے بڑا مطلب وہ ہوا مطلب متاثر کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رکوع کرو اتنا کہ تمہارے اعضاء پرسکون ہو جائے. جملہ دیکھیں کہ نماز جب پڑھو، جب قیام ہو جائے، قیام کو جب رکوع کرو تو تمہارے اعضاء پرسکون ہو جائیں. اور ایمانداری سے بتانا کیا رکوع کے اندر ہمارے اعضاء پرسکون ہوتے ہیں؟ ٹھکا ٹھک کہانی چلتی ہے. یہاں تک کہ تم سجدہ کرو گے کہ ہمارے اعضاء پرسکون ہو جائیں. بھائی ہمارے اعضاء جب سجدے میں جائیں گے تو بھی ہمارے اعضاء جو پرسکون ہو جائیں. اب وہ پرسکون ہمارے کہیں سے بھی نہیں ہوتے. تو یہاں ہمارے اندر جو نا مطلب بہت ساری جو نا وسوسے اور خرابیاں جو نا وہ رونما نظر آ رہی ہوتی ہیں. بازار ہم کسی سے بات نہیں کرتے مگر دل میں خرابی تو پیدا ہو رہی ہے نا، دل میں خرابی تو پیدا ہو رہی ہے. اب اس بنا پر آپ فرماتے ہیں کہ جسم کو تکلیف دے. اب یہاں تو جسم کو تکلیف دے دے اپنے اور سختی میں ڈال، تاکہ تو راہ خدا کا پہ چلنے والا ہو جائے، راہ خدا میں چلنے والا ہو جائے، جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کہ تیرا ہر عمل جو ہے وہ راہ خدا میں ہو، چاہے اس کے کتنی بھی تجھے مشقت اٹھانی پڑے. اب میں دیکھتا ہوں کہ میں اوپر ذکر کرا رہا ہوں، لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، باہر گپے مار رہے ہوتے ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائی، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے جسم کو سختی میں ڈالیں گے اللہ کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، تو پھر ہم اپنی تمام جو مطلب زندگی ہے جو وقت گزار رہے ہیں وہ راہ خدا میں گزار رہے ہیں اور ہم پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اور تنہائی جو ہے وہ بیش بہا ضرور ہے، مگر ہمہ وقت مرشد کی حضوری میں رہنا چاہیے. ہمیشہ مرشد کی حضوری میں رہ کر مزاروں پر وظیفہ اور فاتحہ خوانی کر اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ، یہ فرض ہے. اور نماز با جماعت ادا کر کہ دل لگا کر وضو کر. یہ آپ کی نصیحت ہے. آئیے مزید ایک اور نصیحت ہم سنتے ہیں. آپ نے مزید فرمایا شروع وقت سے نا کہ کسی سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے نا، یعنی سلسلے سے خاص کر چشتیہ سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے. اور ہمارے چشتیہ سلسلے میں نا بہت ساری چیزیں جو نا ایڈ ہو گئی ہیں بدقسمتی سے، بہت ساری چیزیں مطلب جو نہیں ہونی چاہیے. ظاہر کہ ہمارے بزرگوں سے تو نہیں ہے ثابت، مگر وہ موجودہ دور کے حساب سے جو چیزیں ہیں نا وہ بظاہر دیکھنے کے اندر بھی صحیح نظر نہیں آتی ہے نا. تو آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مطلب کہ
جب انسان بیت ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی وہ سما کی طرف نہ بھٹکے، یعنی قوالی کی طرف نہ بھٹکے، بلکہ الگ رہے۔ یہ راستہ بہت کٹھن ہے اور محال ہے، اس میں خرابی کا اندیشہ زیادہ ہے۔ تنہائی اختیار کرے اور محبت مرشد خدا سے طلب کرے، اپنے مرشد کی محبت اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اور اس کے سامنے مجنون کی طرح رہے۔ کس طرح رہے؟ دیوانہ بن کے رہے مرشد کے سامنے۔ حضرت سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں بیانوں سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے مرشد سے بے پناہ محبت تھی۔ اب دیکھیے آپ کو ایک اور ان کے جو شیخ ہیں ان کی کرامت بتاتا ہوں۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے مرشد کامل کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ ہاتھ دھلا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزادوں کو پیروں اور پیشواؤں کا غلام کس واسطے بنایا جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کوئی شخص اپنے پیر کی مطلب مدح سرائی کرے اور غلامی کرے، کیا کرے؟ غلامی کرے، ہے نا؟ اپنے شیخ کی مطلب یہ ہے کہ نخرے بھی برداشت کرے، ڈانٹ بھی برداشت کرے، ہے نا، اپنے شیخ کا، اور مطلب یہ کہ ان کی خدمت بھی مطلب ایک نوکروں کی طرح کرے۔ کس طرح کرے؟ نوکروں کی طرح جو ہے وہ اپنے شیخ کی جو ہے نا خدمت کرے۔ تو یہ خیالات جو ہے نا ان کے دل میں پیدا ہوا، کن کے؟ داتا علی حجویری کے۔ تو آپ آگے فرماتے ہیں کہ کیا صرف پیروں کی کرامت کی امید پر، حالانکہ میرے دل میں یہ خیال اور وسوسہ ہی پیدا ہوا تھا، یعنی یہ سارے کام صرف اسی مقصد کے لیے کہ مجھے جو ہے وہ کوئی کرامت حاصل ہو جائے۔ بھائی ہم اگر پیر و مرشد کے پاس جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر رہے ہیں تو بس، اور ان کی غلامی اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرامت عطا فرما دے، ہمیں مقام عطا فرما دے۔ حالانکہ یہ تمام جو گفتگو تھی ان کی یہ قلبی تھی۔ کون سی تھی؟ یہ زبان حال سے نہیں تھی، زبان حال سے یہ سوال نہیں تھا، مگر میرے پیر و مرشد جو کہ روشن ضمیر ہیں اپنے کشف سے یہ بات معلوم فرما لی اور کہنے لگے، بیٹا جو کچھ تیرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے، اب غور کیجئے گا مرشد کیا تربیت فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوسری بات سمجھ لگے، مطلب تخت و تاج کیا ہے؟ تخت و تاج یہ کہ ولایت ہے، اچھا، اور درجات اللہ کیا مقبول ہونا بندے کو، صحیح، تو اس کو پھر توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تقاضا بشرط غلطی ہوتی ہوگی، مگر میں کسی کا کوئی گناہ پوچھ نہیں رہا، نہ میں معلوم کرنا چاہ رہا، نہ میں ان سے اس کا اظہار چاہ رہا ہوں، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر یہ مجھے محسوس تو اتنا ہوتا ہے کہ ہاں جی غلطی کی، مگر اس غلطی پر ان کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ توبہ بھی ہاتھوں ہاتھ کر لیتے، ہاتھوں ہاتھ توبہ بھی کر لیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ توبہ کی جو توفیق ہے نا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، اس نعمت کو آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا تھا نا، اور ان کی یہی تھی کہ ہم توبہ کر لیں گے، پتہ کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، مگر کہا تھا ہم توبہ کر لیں گے۔ مگر یہ دیکھیے کہ وہ بچپن سے لے کر اور عزیز مصر بننے تک، اس وقت تک ان کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوئی، ان 11 بھائیوں کو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میری بات پہ غور کر لیں، دیکھیں یہ پتے کی باتیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنا عرصہ گزرا، یعنی بچپن سے لے کر، یعنی کنویں میں جب ڈالا، کنویں سے نکال کے یہاں تک کہ انہیں فروخت کر دیا، فروخت کرنے کے بعد وہ مصر میں چلے گئے، وہاں غلامی میں آ گئے، پھر ایک وقت آیا کہ مطلب یہ کہ جیل کے اندر بھی کئی سال، 23 سال پتہ نہیں کتنے سال آپ رہے، تو پھر اس کے بعد باہر آئے، ہے نا، پھر وہ عزیز مصر بنے، اور عزیز مصر بننے کے بعد قحط سالی کا سلسلہ شروع ہوا۔ قحط سالی کے بعد جب وہ اناج لینے کے لیے وہاں پہنچے، ان کے پاس ہی پہنچے، اور سرے خم ہو کے پہنچے، سرے خم ہو کے پہنچے، یہ تو نہیں پتا تھا کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے،
یہ وہی بھائی ہے کہ جس نے خواب دیکھا تھا تارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے. اب انہوں نے, ان کو پتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں, یہ بھائیوں کو پتا ہم کیا کر رہے ہیں, غلط. بڑا توبہ کر لیں گے, اللہ معاف کر دے گا. مگر اتنے لمبے پیریڈ کے اندر ان کو مطلب توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی. میری بات کو سمجھیے گا آپ. تو یہ الحمدللہ میں آپ کو کیا عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس امت کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور جو لوگ سلسلے سے وابستہ ہو رہتے ہیں ان سب کو جو ہے نا توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو پیارے محترم اسلام بھائی کیا فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے جو اس پہ مہربان ہوتا ہے. اور ہر شے کسی نہ کسی پر مہربان ہوتا ہے. میں نے پڑھا ہے کہ قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی سے چہیتے تھے, آپ پتہ آپ کو. اور اعلیٰ حضرت خلافتیں اور یہ سب چیزیں الحمدللہ ان کے حصے میں تھی. تو ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کے ذریعے خلافتیں, اور سلسلہ شاذلیہ بھی انہوں نے ان کو عطا فرمایا تھا, ہر ایک کو عطا نہیں فرمایا تھا. ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی نے کس کو, قاری مصلح الدین صاحب کو. قاری مصلح الدین صاحب کو جو نا مطلب جو پہنچایا تھا, مطلب جو خلافت سلسلہ شاذلیہ کی مید, تو جن کا مزار یہاں پر ہے نا بوڑھی گارڈن کے اندر, یہ سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ ہیں. اچھا, اس کا مجھے اس وقت اندازہ میں نے ایک بھائی کو بھیج دیا تھا جو داڑھی سے صاف تھے بالکل. میں جہاں 11ویں شریف کی دعوت دے کے آؤں, وہ 11ویں شریف کی دعوت دینے گئے, جب حزب البحر پڑھی اور سارے درود خوانی کی انہوں نے, تو دیکھا کہ وہ قبر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی, ایک دم ان کی کیفیت ایسی تھی, قبر غائب ہو گئی. دیکھا کہ وہ قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ جلوہ فروز ہیں, اور وہ جیسی آئے 2 تھپڑ لگائے ان کے چہرے پر, پڑا کر. اب وہ گھبرا گئے, یا تھپڑ کیوں کھا رہا ہوں میں. پھر کہنے کہ جس طرح ہم لوگ ذکر کرتے نا کھڑے ہو کے, اس طرح وہ ذکر کر رہے تھے, اللہ 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 اللہ. پھر مطلب جو ذکر پہ دھمال ہوا, دھمال ہونے کے بعد پھر انہوں نے تھوڑا سا ان کو اپنے ہاتھ ڈالا, کہنے مجھ پہ ہاتھ ڈالا, مجھے پیار کیا. اور میں نے کہا 11ویں شریف کی تشریف لائیں. بولے ضرور آئیں گے, ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ. یہ 11ویں شریف ہماری وہ 11ویں شریف ہے الحمدللہ جہاں پر ہمارا ایمان ہے کہ تمام اولیاء کرام روحانی طور پر موجود ہوتے ہیں. کوئی ہے صاحب نظر دیکھنے والا دیکھ لے, سارے ولیوں کا دیدار کر سکے گا, اور میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دیدار کر سکے گا. اور یہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھما چھم رحمتیں برس رہی ہوں گی, اس کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوگا. تو بہرحال پیارے میٹھے محترم سمجھ, کیا میں دوبارہ بات کہتا ہوں, ذرا گرہ میں مان لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے. اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے. با کرامت کو اگر دیکھا جائے سارے بننے چاہتے کہ ہم لوگ سارے با کرامت ہو جائیں, یہاں چھو کریں وہاں کام ہو جائے. کیا خیال ہے, ایسے ہی ہے نا. اب ظاہر ہے کہ با کرامت بننے کے لیے تو پھر اسی جیسا ہم کام بھی کریں, اسی جیسے سارے معاملات, تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور سیکھیں. چلیے میں اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. ان کی ملاقات جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی, اور ان کی کیا اس کے بارے میں بات کروں. اور بہت ساری باتیں تو اتنی ہے کہ میں پوری رات بیان کرتا رہوں گا, آپ سنتے رہیں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ الحمدللہ, ایسا نہیں کہ میں خوش فہمی کا بھی شکار ہوں, ایسا یہ بھی نہ ہوں مطلب کہ میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, اور واقعی کہ آپ کے اندر وہ طریقہ جوان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. کیا اب بھی ہم کوتاہیاں اور اپنے شیخ کی باتوں سے مطلب منحرف رہیں گے, بات نہیں مانیں گے, ہے نا, بس اپنی کریں گے. کیا کریں گے, اپنی. اور جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے مرید ہیں, دانا پانی سب بند ہو گیا, اب تم کھول دو. اب اپنے پاس تو کیا کہنا چاہیے, عیسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تو ہے نہیں جو ماریں گے سارے کام ہو جائیں گے. بھائی میری بات سمجھ رہے نا, ہر چیز کا طریقہ ہے نا بھائی. اب انسان میں تنگ دستی آتی ہے, پریشانی آتی ہے نا, تو آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا اس میں ہماری اپنی ہی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں, جس کی بنا پر یہاں تک کہ تنگ دستی
کا جو ایک طریقہ یہ بھی ہے جس سے پیدا ہوتی ہے فضول گوئی کرنا، فضول بات کرنا. فضول بات کرنے سے بھی تنگ دستی آتی ہے. بالکل غیبت کرنے سے، چگلی کرنے سے، ہے نا. نان ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں بھائی، کیا کیا کرتے ہیں. تو غلطیاں ہم خود کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں. ہم تو آپ کے مرید ہیں، ایک ٹائم کی تو نماز نہیں پڑھتے، مرید ہو گئے. چلو بھائی مرید، ذکر میں وہ نہیں آتے، چلو ذکر میں آئیں گے، چلو مصلی پہ تو کھڑے ہو جائیں گے. دل جب صاف ہوگا، شفاف ہوگا، انسان کو مجبور کر دے بھائی چل بھائی اب مصلی پہ کھڑے ہو جا. چلیے آئیے محبت بھری بات آپ کو سناتا ہوں. حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انس ناممکن ہے. اب انس تو جملہ ہم نے کئی بار سنا نا مفتی صاحب، سنتے رہتے ہیں عام طور پہ. آپ لوگ سارے سن رہے ہیں. انس کے معنی کیا ہیں پتہ ہی نہیں نا. انس کے معنی انس کیا ہے؟ انس کیا ہے؟ کیا ہے انس؟ انس جو ہے محبت ہے، پیار ہے، رغبت ہے اور ملاقات ہے. ادھر سے سبحان اللہ نکلی، آپ لوگ نہیں نکلی. تو آپ فرماتے ہیں کہ سنیں کیا فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انس ناممکن ہے، اس سے محبت کرنا، پیار کرنا، اس کی طرف رغبت حاصل کرنا اور ظاہر میل جھول ملاقات ہے نا، یہ ساری چیزیں تو مطلب ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں ان کے نزدیک ہوں. ان عبادی بے شک جو میرے بندے ہیں، کل عبادی میرے بندوں سے فرماؤ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو آج نہ تم پر خوف ہے نہ تم کو غم. جب بندہ فضل خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہے نا، آگے شاہ فرماتے ہیں جب بندہ فضل خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ تو بول دو یا نہیں آئی سمجھ، نکل گئی نا بات ہی، نکل گئی نا. جب بندہ فضل خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، انس میں اس کا اضافہ ہوتا ہے، محبت، پیار، رغبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جب وہ بڑھتا ہے تو دوستی اختیار کرتا ہے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور دوستی سے جو ہے انس پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ انس، محبت، پیار پیدا ہوتا ہے. اور اس لیے کہ دوست سے دوست خوف زدہ نہیں ہوتا، دوست سے دوست کبھی بیگانہ نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں کون کہتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، معرفت الہی پانے والا، جو مرنے کے بعد بھی کہے کہ میں قبر میں اکیلا ہوں، قبر میں اکیلا نہ، وہ قبر میں اکیلا نہیں ہے. انس اور محبت اور پیار اور رغبت اور اللہ کی ملاقات لے کر وہ قبر میں گیا ہے. اور پھر یہ بات ختم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اسے اپنے منعم یعنی انعام، کیا انعام سے انس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے انعامات ہیں اور اس کے ہمیں وہ معرفت حاصل ہے کہ ہم وہاں ہیبت کی بات تک نہیں کر سکتے، یعنی خوف کی بات ہی نہیں کر سکتے. کہ جب معرفت الہی ہمیں حاصل ہوگا تو پیارے اسلامی بھائیوں پھر کہاں کا خوف، کہاں کا ڈر. اللہ تعالیٰ کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ انس، محبت، پیار اور ملاقات اور دوستی، یہ سارے مراسم ہیں، یہ سارے سلسلے ہیں. اور یہ تبھی پیدا ہوتا ہے کہ جب جب بندہ ظاہر ہے کسی کامل شیخ سے وہ وابستہ ہو جائے اور ان کی صحبت اختیار کرے، صحبت اختیار کر کے اپنی منزل سلوک کی منزلوں کو طے کرے. کیا کرے؟ طے کرے. یہ تو نہیں کہ شجرہ لیا جیب میں رکھ لیا، شجرہ لیا جیب میں ہے، بس حزب البر پڑھ لی بس باقی چھوڑ دیا. کبھی پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب پھنستے پوچھنا حزب البر نہیں، حزب البر نہیں پڑھ رہا. ارے یار کیوں نہیں پڑھ رہے؟ شجرہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پورا شجرہ بھی نہیں پڑھا رہا ہوں میں تو آپ کو. یار آپ ذرا مطلب وہ وظائف سے دیکھو، آپ سلسلہ قادریہ کے اندر آپ کو تو کمانے کی فرصت بھی نہیں ملے گی، کوئی کام کرنے کی فرصت نہیں. لمحے پر جو نا مطلب ذکر اذکار ہیں، 24 گھنٹے کے ذکر اذکار ہیں، 24 گھنٹے کے. یہ میں آپ کو بتا دوں 24 گھنٹے کے. ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ پہلی بات تو اپنے شیخ کی بات نہیں مانتے ہم لوگ.
ان کی اطاعت ہی نہیں کرتے، کچھ نہیں کر پاتے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ان چیزوں کو سمجھیے. آئیے میں آپ کو ایک راستہ اور بتاتا ہوں. آپ سب دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی منزلیں آسان فرمائے، اور ہمیں بھی مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمارا دل صاف، نگاہیں صاف، نیت صاف، دنیا کی لالچ سے پاک، دنیا کی دولت سے پاک، شہوت سے پاک، صرف اللہ ہی اللہ. کیا؟ اللہ ہی اللہ. حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں؟ جس میں یہ 3 شرائط نہ ہوں وہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کر سکتا. اگرچہ جن و انس سے زیادہ عبادت گزار ہو، یعنی وہ جنس اور جتنے انسان ہیں ہے نا، ان سے زیادہ وہ مطلب یہ کہ عبادت گزار کیوں نہ ہو. مطلب عبادت سے زیادہ عبادت کرنے سے مطلب یہ کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرے گا، بلکہ نمبر 1 وہ سنت کا عامل ہو، یعنی سنت پر عمل کرنے والا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہو، سنتوں کا پیکر ہو، اور بدعتی نہ ہو. نمبر 2 دنیا پہ حرص نہ ہو، دنیا کا لالچی نہ ہو. اگر وہ ایک روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کے رکھے تب بھی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے گا. اب ہمارے پاس 15 دن کا راشن ہوتا ہے، 15 دن کا راشن ہوتا ہے. چلو ہو سکتا ہے اس دور سے بھی شاید ہمارے کچھ خلاصی مل جائے. اب تو ضرورت ایسی ہو گئی نا. باقی بہرحال جو لکھا بزرگوں نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو بہرحال تیسری شرط کہ مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، نہ اس کے دل میں کینہ ہو، نہ ہی حسد ہو، اور نہ ہی وہ کسی پر تکبر کرتا ہو. اب دیکھیں، کینہ ہمارے اندر ہوگا، بغض ہمارے اندر ہوگا، حسد ہمارے اندر ہوگی، تکبر ہمارے اندر ہوگا. تھوڑا نوٹ آ جائے تو تکبر ہو جائے گا ہمارے اندر. اور تکبر انسان جو نا، دیکھیے عبادت گزار تکبر کرتے ہیں اپنی عبادت پر، اور جو عالم حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے علم پہ تکبر کرتے ہیں، اور جو دنیا کماتے ہیں اور دنیا جمع کرتے ہیں وہ دنیا پہ تکبر کرتے ہیں. اور جو دنیا کماتے ہیں دنیا پہ بڑے ہائی فائی لیول پر ہوتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک دنیا کئی کیٹیگری پر مشتمل ہوتی ہے، کئی کیٹیگری پر، کہ یہ اپر لیول، یہ لو لیول، یہ بالکل ڈاؤن لیول. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنے لوگ پیسے والے ہیں نا وہ اسی حساب سے دیکھتے ہیں. اپر لیول کو اپر لیول کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لو لیول کو لے لیول کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ڈاؤن کو ڈاؤن کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی ڈاؤن ہے، اس کو کیا کرنا، یہ تو ہیلپر ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیجیے. جبکہ پیارے اسلام بھائیو اللہ کے نزدیک اپر لیول کا کہ جس کے اندر تقوی پرہیزگاری سب سے زیادہ ہے. یہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ عامل سنت، پھر سے دنیا سے کوسوں دور اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے. اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے نہ صرف ملاقات فرمائی بلکہ آپ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر ظاہری اور باطنی علوم حاصل فرمائے. نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے بہت ہی گہری دوستی تھی. یعنی خضر علیہ السلام کی جو تھی حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تھی بڑی ہی گہری دوستی تھی. کیا ہماری دوستی ہے؟ نہیں ہے. آؤ دوستی کرتے ہیں، آؤ دوستی کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب وہ دوستی کرنے کے لیے میں نے ایک سلسلہ تو شروع کیا ہے، پتہ نہیں آپ نے توجہ کی ہے یا نہیں کی ہے. کی توجہ آپ نے؟ کس نے کیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. آپ نے کی ہے، ماشاءاللہ آپ نے کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ کبھی تو دل گناہوں سے پاک ہو ہی جائے گا نا. کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان کو. کوشش دیکھیں مکھیاں آتی ہیں نا، آپ بھگاؤ گے تو بھاگتی ہیں نہیں بھاگتی؟ آتی رہیں گی آپ بھگاتے رہو. ایک وقت آئے گا بالکل ہی بھاگ جائیں گی، نہیں آئیں گی مکھیاں. اگر جو مکھی آپ کو تنگ کر رہی ہو، جو بار بار ادھر چپکتی آپ نے دیکھا کیسی تنگ کرتی ہے، پریشان کر دیتی ہے نا، اگر اس کا آپ کا صرف ایک انگلی لگ جائے اس کے اوپر نا، وہ واپس نہیں آئے گی آپ کے پاس. واپس نہیں آئے گی جب تک نہیں لگے، جب تک آتی رہے گی آپ کو. اور جیسے کچھ ہاتھ لگ گیا اس کو آپ کے ایسے جھڑنے میں ایسے کر کے لگ گیا نا تو وہ واپس نہیں آئے گی، پھر واپس نہیں آنی ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو خوف زدہ ہو جاتی، بھاگ جاتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے اندر خرابیاں تو بہت زیادہ ہیں. ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے آسان ترکیب یہی ہے کیا
کہ جہاں پر ہمارے ساتھ گناہوں کا سلسلہ ہے تو وہیں ہمارے ساتھ توبہ کا سلسلہ رہے گا. تو جب توبہ کرتے رہیں گے یہ مکھیاں دور بھاگتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ یہ مکھیاں دور بھاگ جائیں گی, قریب نہیں آئیں گی. پھر ہماری کیفیت یہ کیفیت نہیں ہوگی جو ہم کیفیت میں جس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں. پھر کچھ اور ہوگا. ہو گئے تو ہم یہاں پر دیکھ کچھ اور رہے ہوں گے, جان کچھ اور رہے ہوں گے, مشاہدات کچھ اور ہو رہے ہوں گے. آہا, پھر وصال یار میں دل غمگین ہوگا, بے قرار ہوگا. کب ہوگا وصال یار, کب دنیا سے رخصت ہوں گے, کب جو ہے زمین میں جائیں گے اور اعلیین میں جا کے اللہ سے ملاقات کریں گے. تو بہرحال پیارے سے بھائی, باتیں تو بہت ساری تھیں. میں نے یہ بھی بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, اگر سمجھ میں آئے تو صحیح ہے نا. سمجھ میں آئے تو بہت ساری باتیں, نہ سمجھ میں آئے تو کچھ بھی نہیں ہے بھیا, بولتے رہیں. ریکارڈ ہو رہا ہے, پہنچ گیا بھائی, سب دیکھ رہے ہیں. جو دیکھ رہے ہیں نہ دیکھ, کوئی مسئلہ نہیں. کیا پتہ مرنے کے بعد تو ہر ایک کی قدر ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ تو دنیا کا اصول ہی ہے. اس سے پہلے تو کوئی قدر ہی نہیں کرتا ہے, قدر ہی نہیں کرتا. پھر قبر میں بھی روتا ہے, اے میں نے قدر نہیں کی. ارے یار یہ کیسا رونا ہے تیرا بھائی, اب تو قبر میں بھی رو رہا ہے تو. اے میں نے باپ کو بڑا تنگ کیا تھا, اب میرا باپ مر گیا ہے, اب قدر کر رہا ہے باپ کی. اب ماں کی قدر کر رہا ہے جب ماں مر گئی. جب ماں حیات تھی اس وقت قدر نہیں کیا, باپ جب حیات تھا جب قدر نہیں کیا, مر گیا تو قدر کر رہا ہے. اور ایسے ہمارے ساتھ یہ رہے گا, اولیاء کرام کا سلسلہ بھی رہے گا. کتنے اللہ کے مطلب ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے سے دنیا سے رخصت ہوگا, ولی بن کے گئے. یہاں سے کہاں گئے؟ ولی بن کر گئے. اللہ 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 اللہ. بہرحال دنیا سے مطلب دنیا سے رخصت ہوئے, اور ان کی ولایت رخصت ہونے کے بعد ہی پتہ لگی ہے. غلام نبی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ایک لانڈی کے اندر تھا, آپ نے غلام نبی پیر و مرشد کا ایسا عاشق تھا. اللہ 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 اللہ, یقین جانا ایسا عاشق تھا. اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے نا مطلب خیل میں اور پتنی کہاں جا کے گھس جایا کرتا, سب کو دعوت دیا کرتا. اور کیسی کی نوکری بھی چھوڑ دی تھی کہ اس میں 2 نمبر کام ہوتے تھے نا. اتنا مطلب وہ سخت تھا مطلب. اور مرشد کی محبت میں یعنی اس نے سمجھ لو کہ وہ ایسے ایسے گلی میں بیانات کرتا تھا. لوگ کیا کرتے تھے, بولے یہ دیوانہ پاگل ہے. وہ پولیس والوں کو پیسے دیا کرتے, بھائی اس کو جیل میں بند کر دے, تھانے کے اندر اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا کرتے تھے, یقین جانو. اور وہاں اسلحے کی کھیپ رکھی ہوتی تھی, اور بندہ وہاں جا کر نا ان کے بیچ میں جا کے ان کو نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا. بولے یہ سب تمہارے کام میں نہیں آئے گا, اور یہ نا یہ تصویر لگی تمہارے کام میں نہیں آئے گی, آؤ ایسے کر کے. مطلب اس کے کئی ایسے متعدد واقعات ہیں جو بظاہر دیکھنے میں کیا تھے, وہ کیا تھے, پاگل پن تھا. کیا تھا؟ کوئی حکمت نہیں تھی, پاگل پن تھا. پردے کے حوالے سے اس قدر وہ انتہا تک بولا کرتا تھا جو محلے والوں کو بھی برداشت نہیں ہوتی تھی. اندازہ کیجیے. مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے نا, وہ انتقال ہوا ہے, آہا اتنا روشن چہرہ اور اتنے سارے معاملات, اللہ اللہ جو ظاہر ہوئے نا, پھر تو لوگ سارے حیران رہ گئے, سارے حیران رہ گئے. تو یہ سب کچھ بھی اس کو جو ملا نا, وہ مرشد کی محبت میں ملا, مرشد عطار کی محبت میں ملا اس کو جو ملا. الحمدللہ الحمدللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی داتا علی حجویری کے طفیل جو ہے اپنے مرشد کا فیض عطا فرمائے, مرشد کی محبت عطا فرمائے. اور دعا کرنے کا حکم ہے داتا علی حجویری کی کہ اپنے مرشد کے لیے محبت کے لیے دعا کریں, ہے نا. اور مرشد کے سامنے تو ایسے رہیں جیسے دیوانہ پاگل. بلکہ مجھے نور والے بابا ہے نا, نور والے بابا کی مجھے بات یاد آ رہی ہے. نور والے بابا جب اب تو دنیا میں حیات نہیں ہے, چلے گئے, کیونکہ میری مدینے میں ان سے ملاقات ہوئی, پاکستان میں ملاقات, تو وہاں سے بول کے آئے تھے وہ کہ میں اب جانے والا ہوں, واپس نہیں آؤں گا. پھر وہ اپنے خانقاہ میں گئے, ظہر سے بیان شروع کیا اور عشاء تک بیان کیا, بولا اب میں جا رہا ہوں. وہ چلے گئے, ایسے بول کے وہ چلے گئے. اور کہا کہ مجھے کوئی مرد نہیں ملا جس کو میں کچھ دے کے جاؤں. تو فیصلہ آباد میں کوئی بزرگ ہیں, ان کو دے کے گئے. ہاں, تو میں نے دیکھا کہ ان کے گرد ان کا ایک وہ تھا, مطلب بالکل ایک نوجوان پنجاب کا, اور فیکٹری کا مالک تھا, فیکٹری کا مالک تھا. مگر وہ مطلب اپنے مرشد کو دیکھ کے ایسا دیوانہ ہوتا تھا کہ پاؤں کے اندر نا وہ چھن جو ہوتا نا, وہ بھی باندھ دیا کرتے تھے. اور یہ ہوتی تھی بس مرشد مجھے ایک نگاہ سے دیکھے, وہ دیکھتے نہیں تھے, بس مرشد دیکھ لیں مجھے ایک نگاہ سے, کبھی ادھر سے دیکھے کبھی ادھر سے دیکھے. اور یہ نظارے میں دیکھتا رہا کہ آپ اس بندے کو کیا سمجھتے ہیں. بولے جب مرشد آتے ہیں پاگل ہو جاتا ہے, یہ پاگل ہو جاتا ہے. اور یہ چھن بھی پاؤں میں باندھ دیتا اپنے مرشد کو دیکھ کر, سمجھے نا.
میں دیوانہ مرشد تیرا. أفعل الخير للأمة، أفعل الخير للأمة.